انتخابی مارکہ 2018 کا کاؤنٹ ڈاؤن جاری، 23 گھنٹے بعد پولنگ کا آغاز ہوگا۔ انتخابی مہم کے خاتمے کے بعد کوئی جلوس ہوگا نہ جلسہ، ٹی وی کمرشلز پر بھی پابندی۔ ملک بھر میں انتخابی سامان اور بیلٹ پیپرز کی ترسیل کا عمل جاری۔ ملک بھر میں 60,000 سے زائد پولنگ سٹیشنز حساس قرار۔ انتخابی عمل کی نگرانی اور حفاظت کے لیے پولیس اور پاک فوج تعینات۔ پولیس کے 4 لاکھ اور آرمی کے 3,71,000 اہلکار فرائض سر انجام دیں گے۔ میری 22 سالہ جہد مسلسل فیصلہ کن موڑ پر آ پہنچی ہے۔ تعمیر وطن کے لیے اپنی پوری دیانتداری سے توانائیاں صرف کی۔ عمران خان انتخابی مہم کے اختتام پر کارکنوں کے لیے شکریہ کا ٹویٹ۔ لاہور میں جلسوں سے خطاب کے دوران کہا، 25 جولائی کو دوسروں کو ساتھ لے کر تبدیلی کے لیے ووٹ ڈالیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا کرپٹ نظام کے خلاف بغاوت کا اعلان۔ کہتے ہیں غریب کا خون چوسنے والے نظام کا خاتمہ کروں گا۔ ڈیرہ غازی خان میں جلسے سے خطاب، مخالفین پر تنقید کے وار۔ کہا، بھارت کو معاشی میدان میں شکست دیں گے۔ ہمارا مقابلہ کسی جماعت سے نہیں، بے روزگاری اور جہالت سے ہے۔ بلاول کی لاڑکانہ اور کمبر شہداد کوٹ میں گھن گرج۔ کہتے ہیں انتخابات میں جیت کر بی بی شہید کا وعدہ نبھائیں گے، خوشحال پاکستان بنائیں گے۔ الیکشن رابطہ مہم کے اختتام پر والدہ اور نانا کی قبروں پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ ہمارا مقابلہ کسی مچھلی سے نہیں بلکہ اپنے پرانے ریکارڈ سے ہے۔ ایم کیو ایم کنوینر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں، موقع ملا تو پاکستان کا نصیب بدل دیں گے۔ لیاقت آباد جلسے سے خطاب، ڈاکٹر فاروق ستار نے پہلے سے زیادہ نشستیں جیتنے کا دعویٰ کر دیا۔ کہتے ہیں معاشی پالیسی میں کراچی کو کردار ملے تو قرضہ اتار دیں گے۔ ہم 25 جولائی کو نہیں آج ہی کامیاب ہو گئے، پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کا دعویٰ۔ کہتے ہیں نام نہاد لوگوں مہاجروں کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ہماری توجہ سندھ پر ہے۔ NS-60 میں ملتوی الیکشن کی بحالی کے لیے شیخ رشید تاحال پر امید۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ نے ویڈیو پیغام جاری کر دیا۔ کہتے ہیں حلقے کے لوگ تیاری جاری رکھیں، آج سپریم کورٹ میں آخری کوشش کریں گے، فتح ہمارا مقدر ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو علاج کے لیے پمز منتقل نہیں کیا جائے گا، میڈیکل رپورٹ آ گئی۔ نواز شریف کو سابق ادویات جاری رکھنے کا مشورہ، لیگی خواتین کی اپنے قائد کی صحت یابی کے لیے دعائیں۔ پشاور میں تھانہ انقلاب کی حدود میں بچوں کی لڑائی، 7 افراد کی جان لے گئی۔ مقتول افراد میں 6 سگے بھائی بھی شامل، 2 زخمی ہو گئے، لاشیں اور زخمی اسپتال منتقل۔ یونان کے دارالحکومت ایتھنز کے جنگلات میں آگ لگنے سے ہلاک افراد کی تعداد 20 ہو گئی، متعدد زخمی اسپتال میں زیر علاج، سینکڑوں فائر فائٹرز اور ہیلی کاپٹرز آگ بجھانے میں مصروف۔